بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان اور اللہ کی رحمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو آج میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا یہ برکتوں والا مہینہ ایک بار پھر سے دیکھنا نصیب کیا اور ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے زندگی عطا کی۔ ہم نے اس رمضان کو ایسے جینا ہے جیسے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ خوب عبادت کرنی ہے، خوب نیکیاں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں عبادتوں کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوا، یعنی کوشش کریں کہ فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت نیت کر لیں، یعنی دل میں سوچ لیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے ویسے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ اس لیے افطار میں تاخیر کرتے تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے اس سے دگنا ثواب ملے گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، یہ بھی اگر نہ میسر ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے۔ ابو یعلی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کھجوروں سے افطار کرنا پسند کرتے تھے، یا ایسی چیزوں سے جن کو آگ پر نہ پکایا گیا ہو۔ افطار اور سحری کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ ہم میں سے بہت سو نے آج یہ دعا پہلی مرتبہ پڑھی ہوگی، حالانکہ یہ دعا صحیح احادیث سے ثابت شدہ دعا ہے۔ وہ جو ہم دعا پڑھتے رہے ہیں، جو ٹی وی پر اور کتابوں پر لکھی ہوتی ہے، وہ صحیح حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ یہ افطار کی دعا آپ نے کھجور کھانے اور پانی کا 1 عدد گھونٹ پینے کے بعد پڑھنی ہے، کیونکہ دعا میں لکھا گیا ہے، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، یعنی یہ افطار سے پہلے نہیں بلکہ بعد کی دعا ہے۔ اب آتے ہیں سحری کی دعا کی طرف۔ سحری کی کوئی بھی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ سحری کا معاملہ تو نیت سے ہے۔ جیسے نماز کی نیت کی جاتی ہے ویسے ہی روزے کی نیت کی جاتی ہے۔ نیت دل کا معاملہ ہوتی ہے، اس میں الفاظ کی یا منہ سے بول کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رمضان میں کثرت سے صدقہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی نسبت زیادہ صدقہ کرتے اور ہر مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس لوٹاتے۔ اس لیے ہمیں بھی کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر اپنا خرچہ ہی اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ صدقہ و خیرات ہمیں مشکل لگنے لگتے ہیں۔ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تقویٰ سے ہے،
یعنی ہر اس گناہ سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، پھر وہ گناہ کسی پر بہتان لگانا ہو یا پھر غلط بولنا ہو، اور جو انسان یہ کام کرے گا اس کے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے۔ یہی تو روزے کی آزمائش ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو کرنے میں کس حد تک کوشش کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی یہ ساری میری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اگر آپ اسلامک ویڈیوز اور دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ بہت سارا جہاں پہ انفارمیشن میں نے شیئر کی ہوئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔